بدعقیدہ کہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، مخالف تو مخالف ہے اپنے، بولے ہر جگہ جاؤ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے جناب؟ میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہی جاتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ سن لیں میری بات کو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھیا جس کی ضرورت ہمیں بار بار پڑے اس کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے ضرورت پڑ رہی ہے؟ میں نے کہا کس موضوع پر آپ آئیں اسی موضوع کو اٹھائیں، پھر اس سے کہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اعلیٰ حضرت آپ کو کھڑے ملیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے عقیدوں کو بچائیں گے، آپ کے نظریے کو بچائیں گے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا اگر اللہ رب العزت کے جھوٹ بولنے کا قول بدعقیدہ مولوی رشید احمد گنگوہی کرے اور یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر اس مسئلے میں لا کر کے منطق کی گتھیوں میں لا کے سلجھائے نہیں الجھا دے، امکان کذب یعنی کہہ دے کہ معاذ اللہ جھوٹ بولنا پوسیبل ہے، اس طرح لکھ دے اور کہے کہ نہیں جھوٹ بول چکا معاذ اللہ، اب ایسی صورت میں لوگ کس کا چہرہ تکے، کس کے قلم پر بھروسہ کرے، کس کی کتاب کو اٹھائے؟ الحمدللہ رب العالمین جب اعلیٰ حضرت کے دور میں اس پر عقیدہ کا یہ فتویٰ سامنے آیا تھا تب میرے امام نے قلم اٹھایا تھا، کتاب لکھی تھی سبحان الصدف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ضرورت پڑی نا آپ کو؟ ارے اونچا بولیے پڑی کہ نہیں؟ آج بھی یہ فتنہ عام ہے اور یہ پھیل رہا ہے۔ ہم نے کہا جب اللہ کو جھوٹا کہا جائے گا معاذ اللہ، اس وقت اس کی تنزیہ اور پاکی بیان کرنے کے لیے ہمیں ریفرنس چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ وہ کتاب تمہارے میرے دادا کی نہیں، امام احمد رضا خان کی ہے، حضرت مفسر اعظم کے دادا کی ہے، تاج الشریعہ کے دادا کی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کے افضل ہونے پر کہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہے کہ نہیں، نبی سارے نبیوں میں افضل ہے کہ نہیں، اگر اس پر اعتراض ہوتا ہے تب بھی قلم اعلیٰ حضرت کا چلتا ہے اور کتاب لکھتے ہیں تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین، اور ایک شعر بھی کہہ دیتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم نے کہا دیکھ اگر ضرورت پڑ رہی ہے وہاں بھی قلم اعلیٰ حضرت کا کام آ رہا ہے۔ اگر نبی کے آخری نبی ہونے پر کہ نبی سب سے آخری نبی ہے، اس پر تھانہ بابن اور دیوبند کے مولوی پگلا جائے اور یہ کہیں نہیں نبی کے بعد بھی مولوی قاسم نانوتوی نے کتاب تحذیر الناس میں لکھ دیا اور یہ کہے کہ نہیں نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ، اس وقت قلم کس کا چل رہا ہے؟ ارے ہمارے دردادا لکر دادا کا نہیں، امام احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے۔ کتاب لکھتے ہیں جیسا اللہ ادوفا بے ابائی ختم النبوہ المبین ختم النبیین، اس طرح کئی ساری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں اگر سرکار کو دافع البلا یعنی مصیبتیں دور کرنے والا کہا جائے تب وہابی کے پیٹ میں تکلیف ہو، یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا؟ تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے العنو والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرکار کے اختیار پر، نبی کی پاور پر، نبی کی شکتی پر، نبی کے تصرفات پر اعتراض ہو، کہے کہ نہیں نبی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ اور آگے بڑھیے گا، اب ذرا سائنسی اعتبار سے بات کرو، جب میرے بچے کالج اسکولوں میں جائے، یونیورسٹیز میں جائے، وہاں کے ٹیچروں کے دماغ گھوم رہے ہو اور وہ کہتے ہو زمین گھوم رہی ہے، زمین حرکت میں ہے، زمین ایکشن میں ہے، تب ایسی صورت میں عقیدہ بچانے کے لیے، نظریہ بچانے کے لیے امام احمد رضا خان کتاب لکھے فوز مبین جنت حرکت زمین نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان۔ اگر نبی کے میلاد کی تاریخ پر اعتراض ہو تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے لطف الہلال بعرق بلاد الحباب بعرق بلاد الحبیب والوصال۔ میں نے کہا ایک سمجھدار نے اعلیٰ حضرت کی 68 سالہ زندگی کو کون کیا، اس میں گھنٹے نکالے، پھر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے پیجز کو کون کیا، ان کو شمار کیا، پھر گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان دنیا کا وہ رائٹر ہے جس نے اپنی قوم کو ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرما دی ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ہم سنیوں نے دیکھا تو ہم نے پبا کے تو یہ اعلان کر دیا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس شہید میں وہ طلحہ رضا ہے۔ کون کون بریلوی ہیں؟ سب بریلوی ہیں؟ الحمدللہ ہمیں بریلوی ہونے پہ فخر ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بریلوی اس دور میں اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں بریلوی بدعقیدہ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے۔ ہم نے کہا جہاں تو نے یہ پڑھا تھا اس کے نیچے یہ بھی تو پڑھ لیتا۔
किताब का नाम मिरातुन नज़दिया बिजवाबिल बरेलविया, हुजूर ताजुश शरिया की बोले। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया है, हमने कहा बिलाशुबा फरमाया, उन्होंने कहा कि हम अहले सुन्नत को बरेलवी कहना ये दईदनु देवबंदिया, फिरक़े देवबंदिया की आदत है, मगर नीचे हाशिया ये लगाया इस दौर में बरेलवियत अहले सुन्नत की पहचान है।